علیکم. السلام علیکم. میں الفت بات کر رہی ہوں, الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے. جی جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی, میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے, کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں, نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں, اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں, اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی, لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں, تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں, تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں, یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے, تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی, یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے, وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے. اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے, اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا, ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی, ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا, اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے, اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کے آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے, کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی, تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا, اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ, اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں, ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر, اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی, اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے, اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں, ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا, انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے, یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم, اور یہ جو سروس سیکٹر, ریسٹورنٹس, ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے, وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا, ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی, تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے, مدثرہ نوید صاحبہ ہیں, 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے, اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں, مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے, جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو, ساری پختونخوا کی آبادی کو, سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا.
हेल्थ कार्ड का मतलब कि उनको इंश्योरेंस मिल गई है। 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया है कि उस कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए तक उनके पास इंश्योरेंस आ गई है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि देखें, एक घर में जब बीमारी होती है, गरीब घर में, तो वो बेबसी का आलम सोचें कि जब बीमारी है और पैसे नहीं हैं हॉस्पिटल के लिए, तो ये जो हेल्थ कार्ड, ये आपको पता है अमीर तरीन मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है, जो कि आज पख्तूनख्वा ने आज पूरी कर दी है और हम सब उनको मुबारक दे रहे हैं। पंजाब ने फैसला किया है, पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा है, इस साल के आखिर तक सारे पंजाब को उन्होंने फैसला किया कि वो हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे ताकि वो भी सारा कवर हो जाए। यार कोई घर को ये फिक्र ना हो कि अगर हमारे घर में बीमारी है तो उनके पास एक कार्ड होगा, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक मुझे बड़ा फख्र है इस चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ आपने बात की ब्रॉडशीट की। देखिए ब्रॉडशीट में क्या हुआ, मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक कंपनी को हायर किया कि जनाब ये जो पैसा चोरी होकर मुल्क से बाहर गया है उसकी निशानदेही की जाए। वो कंपनी ने निशानदेही कर दी और वो कहते हैं कि उन्होंने $100 मिलियन नवाज शरीफ का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ था उसकी निशानदेही कर दी और उसके अंदर ये फ्लैट भी थे। ये 2002 की बात है। उन्होंने ये जो इनके मेफेयर के अरबोपति फ्लैट्स वो भी उसकी भी निशानदेही कर दी। उसके अलावा उन्होंने जो निशानदेही की वो $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज। इधर से मुशर्रफ ने उनको एनआरओ दे दिया, इनसे समझौता हो गया, इनको सऊदी अरेबिया भेज दिया, एनआरओ दे दिया। वो जो कंपनी थी उसने कहा कि जी हमने तो निशानदेही किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, हमें अब पैसे दें। तो ये जो लंदन में फैसला हुआ आखिर में अदालत में जाके, उन्होंने जो $100 मिलियन की निशानदेही की थी उसका उन्होंने 20% उन्होंने दे दिया उस कंपनी को, जिसको हमारी हुकूमत को देना पड़ा। और फिर अब हम इसके ऊपर पूरी जस्टिस अजमत सईद को इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है, ये वो ख़ास उनकी एक्सपर्टीज है। ये जो एहतसाब और करप्शन के ऊपर उन्होंने नैब के लिए भी प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो दूसरा एनआरओ था वो भी सामने आए, जिधर आसिफ जरदारी को उन्होंने पहले वो जो सरे महल था उसका इन्होंने एनआरओ दे के वो पैसे दे दिए जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को आने थे। फिर जो $60 मिलियन स्विट्जरलैंड में पड़ा था उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करें। तो हम पूरा जस्टिस सईद को इसलिए रखा है क्योंकि वो समझते हैं, वो नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, तो वो ये समझते हैं दोनों केसेस का। जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं फहद जमशेद हैदराबाद सिंध से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या सवाल है प्राइम मिनिस्टर से आपका? सर मैं फहद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सर हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर सर बहुत खराब है, सारी रोडें, सड़कें और हॉस्पिटल जो है ना हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है सर। और सर दूसरा ये कि सूबाई गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी इनसे तो सर कोई उम्मीद